بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی جب بھی درود پاک پڑھیں گے تو صحیح تلفظ ہے سیدنا۔ کیا ہے؟ سیدنا۔ اسی طرح آپ کون ہیں؟ اگر کوئی اپنے آپ کو بتاتا ہے یہ سید صاحب ہیں، کون ہے یہ؟ سید نہیں، سید صاحب ہیں۔ کون سے؟ سید صاحب۔ تو سید، ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ جملہ اس طرح بولنا ہے، سید۔ کیا بولنا ہے؟ سید۔ کون سا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں؟ بچوں کا رمضان۔ جی ہاں حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ اس میں ہے مزے مزے کے سیگمنٹ۔ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تلاوت قرآن کریم، دوسرا ہوتا ہے کلام، تیسرا، چوتھا، چھٹا، اور ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے جواب پر۔ تو آج بھی پیارے پیارے سیگمنٹ لے کر ہم یہ پروگرام آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا۔ بچوں کا، یہاں کے بچے بولیں، یہاں کے بچے بولیں، جو گھر پہ ہیں وہ بھی بولیں۔ آپ گھر پر ہیں؟ گھر پر ہیں؟ کہاں ہیں آپ؟ اسٹوڈیو میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو گھر والے ان کی باری تھی، تو جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں وہ اور جو یہاں پر بچے ہیں وہ، آپ سب نے مل کر پروگرام دیکھنا ہے بچوں کا رمضان۔ آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ هو یبدئ ویعید، وهو الغفور الودود۔ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد۔
صدق اللہ العظیم. آج ہمارے بچے نے سورہ بروج کی آیت نمبر 13، 14، 15 اور 16 کی تلاوت کی. تو آئیے اب ان آیت کا ترجمہ سنتے ہیں. ترجمہ کنز العرفان. بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بہت بخشنے والا ہے، نہایت محبت فرمانے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی عظمت والا ہے، ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے. پیارے بچوں، اب ان آیت کا خلاصہ سنتے ہیں. ان آیتوں میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور ہاں پیارے بچوں، اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے. کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرماتا، پیار فرماتا. اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جس محبت فرمانے والے اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم اس کی اطاعت کریں. اس احسان عظیم پر یعنی مسلمان بنانے پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس نعمت کے شکرانے پر ہمیں چاہیے اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام مزید اور زیادہ کر کے اچھے مسلمان بنیں اور رب کی عظیم نعمت یعنی جنت کے حقدار بنیں. اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے اور اس کی باتوں کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں ایک اور مرحلہ جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا. میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا. میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، میرے صدیق عمر حوصلہ ماپ پر. میرے صدیق عمر حوصلہ ماپ پر. میرے صدیق عمر حوصلہ ماپ پر. اور رحمت صدا میں مدینے چلا، اور رحمت صدا میں مدینے چلا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر. کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا.
چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب پر ثواب. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. جس کو جواب آئے گا وہ بچہ ہاتھ کھڑا کرے گا. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ بتائیے پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کا رمضان. دیکھیں دیکھا آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا تھا یا زبان؟ تو آپ نے زبان سے بھی کہہ دیا ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں سب مل کے بتائیں پروگرام کا نام. نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی تو اور اچھا یاد ہوگا. دین کو دیں آگے والے بچے کو. جی 4. نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ 4. تکبیر سمجھتے ہیں؟ تکبیر جو ہے نا اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے اور باقی جو تکبیریں ہوں گی 3 اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو بعض لوگ گردن بھی اوپر کرتے ہیں, گردن بھی اوپر نہیں ہوگی. اسی طرح سیدھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر تکبیر کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے لیکن آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. جیسی وہ چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر تو ہاتھ سیدھے کر دیں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے میرے بچوں. یہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہے. جب آپ کو موقع ملے نماز جنازہ پڑھنے کا تو پڑھا کریں. اس کا بڑا ثواب ہے. جیسی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے یا مسجد میں نماز کے لیے جائیں, امام صاحب اعلان کر دیتے ہیں کہ نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی تو نماز جنازہ پڑھی جائے. کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے وہ کون سی نماز ہے جس کی آخری صف میں زیادہ ثواب ملتا ہے؟ یہاں پر دنیا میں پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے لیکن ایک نماز ایسی ہے جس کی آخری صف میں بندہ کھڑا ہوگا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. کون سی نماز ہے؟ چلیں آ رہا ہے ذہن میں؟ جی مائک دے. جمعہ. جمعہ کی نماز نہیں, جمعہ کی نماز نہیں. مائک. عید کی نماز. عید کی نماز میں بھی نہیں. جی فجر. فجر نہیں, فجر چلیں بتائیے. رمضانوں کی نماز. رمضانوں کی نماز نہیں, ان کو دے دیں. نماز تراویح. نماز تراویح بھی نہیں. ابھی اس نماز کا ذکر ہوا ہے. نماز جنازہ. جی ہاں نماز جنازہ کی آخری صف میں جو ہے وہ زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اب ایک اور سوال کریں. کس چیز کو فرشتوں کا تاج فرمایا گیا ہے کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں؟ یہ امامہ. فرشتوں کے تاج امام شریف کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ کہاں ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک؟ جی مسجد نبوی. مسجد نبوی شریف. ان کو دیں بھائی. مسجد نبوی نہیں, صرف شہر کا نام بتا دیں. چلیں مدینہ شریف. مدینہ شریف. زور سے. مدینہ شریف. مدینہ شریف میں مزار ہے. جواب اچھا مدینہ شریف میں کہاں ہے؟ مدینہ شہر تو ایک بڑا ہے, مدینہ شریف میں کہاں ہے؟ جی مسجد حرام. نہیں نا, مسجد حرام الگ جگہ ہے. اچھا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ شریف کیا ہے, مدینہ شریف کیا ہے. لوگ خانہ کعبہ کو مکہ شریف کہہ رہے ہوتے ہیں, گنبد خضرا کو مدینہ شریف کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ تو شہر ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا ہے ذہن میں؟ جنت البقیع. جنت البقیع. بچے کا جواب شاباش دیں, شاباش. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور سوال. اذان میں حی علی الفلاح کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟
2 مرتبہ. حی علی الصلاح پہ مؤذن صاحب سیدھی جانب دیکھیں گے اور حی علی الفلاح پر الٹی جانب. ٹھیک ہے جی. یہ جب آپ کو موقع ملے اذان دینے کا اور اب اذان دیں تو اذان کس طریقے سے دینی ہے یہ بھی آنا چاہیے. چلیں اس سیگمنٹ کا آخری سوال. سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ جھوٹی قسم کون ہے؟ شیطان. جی سب سے پہلا جھوٹ بھی شیطان نے بولا اور جھوٹی قسم بھی شیطان نے. بعض بچے قسم کھانے کے عادی ہوتے ہیں. بعض بچے کچھ جیسے بچے ہوتے ہیں ان میں عادت ہوتی ہے قسم کھانے. قسم سے آ جاؤں گا, قسم سے آ جاؤں گا, قسم سے میں نے نہیں کیا, قسم سے کل بات کریں گے. تو یہ قسم کہہ کر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ انداز غلط ہے. اگر آپ میں سے کسی بچے کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ قسم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور وعدہ بھی ہوتا ہے پکا وعدہ, اللہ کا وعدہ کر رہے ہوتے ہیں, بات تو یوں بچے کہہ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ وعدہ یہ قسمیں یہ نہیں کریں آپ, یہ کیونکہ اس بارے میں معلومات ہی نہیں ہے آپ کو. آپ چاکلیٹ کے لیے قسم کھا رہے ہیں, قسم کھا کل کھلائے گا, قسم کھاؤ کل چاکلیٹ کھلاؤ گے, بسکٹ کھلاؤ گے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پیارے بچوں ابھی قسم کے بارے میں اور قسم کو پورا کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے. بس یوں ہے کہ قسم سے بول دیں گے تو سامنے والا بات پوری کرے گا. تو اس چیز کی طرف نہیں جانا آپ نے. ایک وعدہ نہ کریں اور اگر وہ بولے نا کہ یار وعدہ کرو تو جب بھی آپ وعدہ نہ کریں, کیونکہ وعدے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, قسم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. بس یوں بچوں سے سنتے ایک بچہ دوسرے کو بتا رہا ہے, دوسرا تیسرے کو بتا رہا ہے, بس یہ وعدے قسمیں چل رہے ہیں. آپ یہ بولیں انشاءاللہ. کیا بولیں؟ انشاءاللہ. یہ اپنی عادت میں لے کر آئیں. اور جو بچے ایسا کام کر رہے ہیں پیارے بچوں یہ معلومات نہیں ہے ابھی آپ کو, تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے آپ کے علم میں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ وعدہ بھی کر لیے گا, لیکن پہلے سیکھ تو لیں. تو اگلے سوال کی طرف آ رہے ہیں. کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے, کیا کہہ کر شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ بتائیے. جزاک اللہ خیرہ. جی کیا کہہ کے شکریہ ادا کرنا ہے؟ جس نے ہماری تھوڑی سی بھی مدد کی ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیرہ. پہلے کہنا ہے جزاک اللہ خیرہ. یہ جزاک اللہ خیرہ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا. کسی نے کوئی چیز اٹھا کے دے دی کیا بولیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. اس طرح مسکرا کے جزاک اللہ خیرہ. کسی نے کوئی چیز لا کر دے دی, ابو نے سوٹ لا کے دے دیا, امی نے سوٹ لا کے دے دیا, دادا نے عیدی دے دی, عیدی ملے گی. جو عیدی دے گا اور جو عیدی نہیں دے گا اس سے کار کرے. کب دیں گے آپ, کب دیں گے, یہ باتیں نہیں کرنی ہے. تو اگر کوئی عیدی دے دیتا ہے تو آپ نے بولنا ہے ہاں. اگر کوئی بھی ذرا سی بھی تھوڑی سی بھی مدد کر دیتا ہے, کسی نے کوئی پانی لا کے پلا دیا, ٹھیک ہے, کسی نے کوئی اچھی سی بات بتا دی, آپ کی پریشانی دور کر دی, کسی سے آپ نے ایڈریس پوچھا کہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے, یوں جانا ہے, تو نہیں یہاں جائیے, یوں جائیے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں. کسی نے کوئی سامان دے دیا آپ کو, پہلے دے دیا سامان, آپ دکاندار پہ پاس گئے, اس نے آپ کو سامان دے دیا, تو اس کو بھی کیا بولیں گے ہم؟ سگے بھائی کو کیا بولیں گے؟ باہر والے بھائی کو کیا بولیں گے؟ تھوڑی سی بھی مدد کر دی شکریہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ خیرہ. اس کے معنی یہ ہیں اللہ پاک بہترین جزا خیر عطا فرمائے. یہ دعا ہے, یہ بھی بولنے کی عادت بنائیے ماشاء اللہ. اب بڑھیں گے ایک اور مرحلے کی جانب جس کا نام ہے آج کی بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, میں ہوں ریان الطاری اور آج رمضان المبارک کی 18ویں تاریخ ہے اور آج کی نیکی ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنا. جی تو بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف. سبحان اللہ. تراویح کے بعد کیا کرتے ہیں؟ میں کھانا کھاتا ہوں اور سو جاتا ہوں. اور آپ؟ میں کھانا کھاتا ہوں, مدنی چینل دیکھتا ہوں, سو جاتا ہوں. میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں تراویح کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوں. سورہ ملک کون سے پارے میں ہے؟ سورہ ملک قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے. سوتے وقت
सूरह मुल्क पढ़ने की खास फजीलत है कोई? जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं कुरान पाक में 30 आयत की एक सूरत पाता हूँ, जो शख्स सोते वक्त इस सूरत की तिलावत करेगा उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाएंगी, उसके 30 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और 30 दराजात बुलंद किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक उसके पास एक फरिश्ता भेजेगा ताकि वो सूरह मुल्क पढ़ने वाले पर अपने पर बिछा दे और जागने तक हर चीज से उसकी हिफाजत करे। अब से मैं भी रोजाना सूरह मुल्क पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह हम भी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अभी हैं छोटे बच्चे हैं, कोशिश कीजिए कुरान पाक की जो आखिरी 10 सूरतें उनको याद कर लें, हिफ्ज़ कर लें, और जब जब नमाज़ पढ़ें तो उन सूरतों को पढ़ते रहें। इसी तरह सूरह दुआ है, ये भी इतनी बड़ी नहीं है, सूरह 3 हो गई, ये भी मुँह ज़बानी याद कर लें। इसी तरह कोशिश करें कि हर बच्चा सूरह मुल्क याद कर ले। इसी तरह ये रमज़ान मुबारक के दिन चल रहे हैं, मदरसे की भी छुट्टी है, आप जामिया जाते हैं वहाँ की छुट्टी है, अगर आप जो स्कूल जाते हैं तो स्कूल की भी, ट्यूशन की भी हो सकता है छुट्टी हो। अभी आपके पास बहुत सारा वक्त है, रमज़ान में बहुत सारा वक्त है, और कुरान पाक पढ़ें, इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। और कोशिश करें कि हर बच्चा रमज़ान मुबारक के अंदर सूरह मुल्क याद कर ले। अगर आप याद करेंगे, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगी। एक दिन में 3 लाइनें याद कर लें, कोई काम तो है नहीं, और बार बार पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें, तबारकल्लाह दी बियदिही। और जो रोज़ाना सूरह मुल्क की तिलावत करेगा, आपने फजीलत सुनी, इंशाअल्लाह ताला ये सूरत की तिलावत करने वाला अज़ाब क़ब्र से महफूज रहेगा। तो सूरह मुल्क याद करने की आदत बनानी, और जो मदारिसुल मदीना में पढ़ रहे हैं और वो कुरान पाक हिफ्ज़ करें, उनको तो याद हो ही जाएगी माशाअल्लाह। तो ये भी हमारा सेगमेंट कंप्लीट हुआ। देखें, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसी तरह प्रोग्राम देखते रहेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। तो आइए एक और मरहला शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्टिविटी बच्चों का रमज़ान, बच्चों का रमज़ान। ये कुछ लफ्ज़ हैं जो लिखे में, अब इन लफ्ज़ों को आप मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो एक जुमला बन जाएगा। तो हमें चाहिए 3 बच्चे जो ये एक्टिविटी करेंगे। पहली मतलब कौन आ रहा है? आइए, अब मछली सेहतमंद ग़िज़ा है। आइए, 1 2 3 4 5 6 जी, मछली सेहतमंद ग़िज़ा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वहाँ जाके खड़े हो जाइए। कितनी काउंटिंग में की? 6 में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी, अब एक और बच्चा चाहिए, आप आ जाओ मेरे बच्चे। आपको एक जुमला दिया जा रहा है, नमाज की पाबंदी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 नहीं मिला? चलें जी, दूसरा बच्चा आ जाए, आप बैठें, आप आए जल्दी। नमाज की पाबंदी करो। नमाज की 1 2 3 4 पाबंदी। यूं तलाश करना था, ये बन गया नमाज की पाबंदी करो। ज़बरदस्त, वहाँ खड़े हो जाइए। कितने काउंटिंग में? 6 में। आप आ जाइए मेरे। गुस्से को काबू में रखो। 2 3 4 5 6 7 8 9 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वहाँ जाके खड़े हो जाइए माइक लेकर। नाम क्या आपका? जी, मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। अयान ने कितने सेकंड में? 7 सेकंड। दी, दूसरे बच्चे मोहम्मद शायान। कितने सेकंड? 6 सेकंड। ज़बरदस्त। मोहम्मद फाजिल। फाजिल ने कितने सेकंड? 6। फाजिल और शायान ने पहली पोजीशन हासिल की और दूसरी पोजीशन हासिल की हमारे प्यारे बच्चे अयान ने। माशाअल्लाह, तीनों एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। शाबाशी, शाबाश 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 शाबाश। बैठिए, ज़बरदस्त। तो इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम हुआ। अब बढ़ेंगे अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है आज की अच्छी बात। बच्चों का रमज़ान, बच्चों का रमज़ान। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाजरीन, आज की अच्छी बात है कुरान पाक की तिलावत।
پیارے بچوں، قرآن پاک وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کی ایک بہت ہی پیاری اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کی تلاوت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب روک لیتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کو جتنی بار بھی پڑھا جائے ثواب ہی ثواب ہے، اس کا پڑھانا بھی ثواب ہے اور سنانا بھی ثواب ہے، اور یہی نہیں، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، عمل کرنا بھی عبادت ہے اور حفظ کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس پتنگ چینل کے ناظرین، جب موقع ملے، چاہے گھر میں ہو یا مدرسے میں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیں اور قرآن پاک کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کریں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو روزانہ تلاوت کی بھی توفیق دے، قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ ایک ایسا ہمارے مدرسہ مدینہ کا بچہ تھا، ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھتا تھا، ان کے سب گھر والے مل کر روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم شریف فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے ان کے ابو سے پوچھا میں کیسے، تو بولے ہمارے گھر میں جو ہے وہ میں بھی حافظ ہوں، میرا بچہ بھی حافظ ہے، تو 5 پارے یہ پڑھتے ہیں، 5 پارے حفظ یہ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، تو جو حافظ ہیں وہ 5 پارے پڑھ رہے ہیں، جو حافظ نہیں وہ 3 پارے پڑھ رہے ہیں، تو یوں روزانہ ہمارے گھر میں ایک قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہی میرے پاس ایک میسیج آیا، تو ایک نے میسیج کیا تو بتانے لگے کہ ہمارے گھر میں روزانہ 1,12,000 درود پاک پڑھے جاتے ہیں رمضان میں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں عبادت، رمضان المبارک جو ہے عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ۔ آپ بھی اپنے گھر میں اس قسم کا ماحول بنائیں۔ امی آپ نے 5,000 پڑھنا ہے، ابو آپ نے 5,000 پڑھنا ہے، میں 10,000 پڑھوں گا، چھوٹا بھائی بھی 10,000 پڑھے، تو سب مل کر پڑھیں۔ جتنے بھی گھر والے ہیں 50,000 کا ختم شریف کریں، 25,000 کا ختم شریف کریں، 10,000 کا ختم شریف کریں، اور پھر انشاءاللہ اس کو بڑھاتے رہیں، کیونکہ رمضان مبارک ہے برکتوں کی کان، نعمت والا برکت والا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دن جیسے جیسے گزرتے جا رہے ہیں، رمضان مبارک ہم سے رخصت ہونے کی طرف آتا جا رہا ہے، تو ابھی دن باقی ہیں، تو رمضان مبارک میں خوب نیکیاں کیجیے۔ اور اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے آج کی حدیث۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، جو بچہ یہ حدیث مبارک لے کر آئے گا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جیسی آپ حدیث مبارکہ سنیں تو جو پہلے لے کر آ جائے گا اس کو ملے گی شاباش۔ الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن۔ جی کوئی بھی ایک بچہ لے کر آ جائے، جی چلیں لے آئیں ماشاء، چلیں ادھر آئیں، آرام سے، محبت سے چلیں، ادھر گھوم جائیں، دکھائیں بچے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ ہمارے پیارے پیارے بچے لے کر آئے۔ اب جتنے بھی بچے یہاں کھڑے ہوئے ہیں سب یہ حدیث مبارکہ سنائیں گے۔ جی مائک دیں، جی مائک سناتے رہیں، جاتے رہیں۔ الدعاء سلاح مؤمن، جی الدعاء سلاح مؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ بیٹھیں، دوسرے کو دے مائک، جس کو یاد ہو گئی وہ پڑھتا رہے، جاتا رہے۔ الدعاء
الدعاء سلاح المؤمن. جلدی سے یاد کر لیں. دعاء سلاح المؤمن. مؤمن بیٹھے ہیں. الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن. کون بچہ سنائے گا؟ جی. الدعاء سلاح قل نہیں ہے، الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن. حمزہ ہے. الدعاء الدعاء صلاۃ المؤمن. سلاح صلاح المؤمن. پکا کیجئے بیٹھ کر، ان کو دیں. الدعاء صلاۃ المؤمن. دوبارہ الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن. تو جلدی سے یاد کر لیں. الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن. یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے. 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 تو ہمیں بہت سارے مقام پر دعا کرنی چاہیے. بہت سارے مقام پر دعا کرنا چاہیے. کچھ ایسے موقع ہیں کہ جن مواقع پر دعا قبول ہوتی ہے. میں آپ کو چند عرض کرتا ہوں. سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. سحری کے وقت. سحری کے وقت. سحری کے وقت. افطار کے وقت. افطار کے وقت. جب بادل کی آواز سنیں. جب بادل کی آواز سنیں. جب مرغے کی آواز سنیں. جب مرغے کی آواز. مرغا جو بانگ دیتا ہے. اور اگر دعا مانگ رہے ہیں چھینک آ گئی تو اس بات کی علامت ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور بھی بہت سارے مبارک مقامات ہیں، مبارک وقت ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے. تو میں ان وقتوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. چلیں جی شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ، اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ نمبرز ہیں. جیسے یہ کون سا نمبر ہے؟ 2 یہ 3 یہ 30 دیکھا 4 بول رہا تھا ادھر. 20 36 36 یہ 16 اور یہ نہیں یہ نہیں پڑھا ہے 16 ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہاں سے ایک نمبر اٹھانا ہے اور اب آپ سے سوال ہی ہے لیکن اس کا انداز جو ہے الگ ہوگا. تو ہمارے پاس آ جائیں 3 بچے. کتنے بچے؟ جتنے باکس اتنے بچے جن کی باری ابھی تک نہیں آئی. آپ آ جائیں. ایک آپ آ جائیے یہاں پہ کھڑے ہو جائیے. ایک اور بچہ آ جائے. آپ آ جائیں میرے بچے. آپ آ جاؤ جن کی باری نہیں آئی. آپ تینوں یہاں کھڑے ہو جائیے. ایک آپ آ جائیے، دوسرے آپ آ جائیے، تیسرے آپ آ جائیے. تین بچے وہاں، 3 بچے یہاں. تو اسی طرح پیارے بچوں طریقہ کار یہی ہے. غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ ایک ایک باکس اٹھائیے آپ. ٹھیک ہے. بلکہ یہاں پر جو ٹوکن رکھے ہوئے آپ نے جو ہے یہ ٹوکن اس کے اندر ڈال دینا. ٹھیک ہے. جلدی سے ڈالیں. ایک ایک باکس کے اندر ایک ایک آپ ٹوکن ڈال دیں جو اس کا نمبر ہے. سوال پڑھ کر. جی آپ دوسرا پڑھ لیں. 5 4 3 2 1 زبردست زبردست. 0. چلیں اپنا باکس اٹھا لیں. وہاں کھڑے ہو جائیں باکس لے کر. جی وہاں جائیے. ماشاء اللہ. باکس اٹھا کے آپ بھی وہاں آ جائیے. چلیں جی جلدی جلدی. کون آیا پہلے؟ آپ سے نہیں بن رہا بیٹا. باکس اٹھا کے وہاں. چلیں جی. نمبر نہیں مل رہے. جی جلدی 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 جلدی. پہلے کون سا بچہ آیا تھا؟ ماشاء اللہ. یہ کیا لکھا ہے بچوں؟ کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ کیا ہے جواب؟ کیا ہے؟ انہوں نے بھی 3 نمبر جو ہے باکس میں ڈالے. ماشاء اللہ. جواب درست ہو گیا. ماشاء اللہ. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے باکس میں ہی رکھ کر. ان کا سوال یہ ہے غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ معلوم ہے آپ کو؟ یہ بتا رہے ہیں 32. انہوں نے بتایا 32.
اور صحیح جواب ہے اس کا 14. اب یاد رہے گا. چلیں جی, وتر کی نماز میں کتنی بار کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں؟ کتنی بار؟ 2 بار. جواب درست ہو چکا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4. 12 کون بول رہا تھا؟ جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. کون سے 4 موسم؟ سردی, گرمی, خزاں, بہار. سوال ہے میرے بچے کا, دن بھر کی 5 نمازوں میں فرض رکعتوں کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 17. درست ہے. بتائیں بھائی. جی. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رمضان شریف کے آخری عشرے میں کتنی طاق راتیں ہوتی ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں؟ نہیں, 30 لکھ دی. یہ ہوتی ہیں ٹوٹل راتیں. بھائی 29 کا بھی رمضان ہو سکتا ہے, تو اس طرح بھی درست نہیں ہو رہا. 9 یا 10 طاق راتیں ہوتی ہیں 5. کتنی ہوتی ہیں؟ 5. چلیں جی, ایک اور سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے چھوٹا عمل بڑا ثواب. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں, آج ہم بات کریں گے سلام سے متعلق. اب سلام میں بھی نیکیاں ہیں. اچھا, یہ معلوم ہے کسی بچے کو یہ ہم سلام کر رہے ہیں, یہ سلام ہے کیا؟ سلام یہ دعا ہے. کیا ہے یہ؟ دعا. سب بولیں سلام کیا ہے؟ دعا ہے. ہم اپنے بھائی کو دعا دے رہے ہیں, سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. کس بات کی دعا دے رہے ہیں؟ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. اچھا, سلام کون نہیں کرتا؟ سلام سب کرتے ہیں. اچھا, بات سلام علیکم, بعض یوں کر رہے ہیں, بس السلام علیکم, بس السلام علیکم. جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں یا ٹیوشن سے آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح بچوں کا سلام آ رہا ہوتا ہے. بھائی اس طرح نہیں کرنا ہے. سلام کا ایک ہی انداز ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض لوگ یوں بول رہے ہوتے ہیں جنت مقام دوزخ حرام, تو یہ سلام کے الفاظ نہیں ہیں. بس سیدھا سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پورا سلام کریں. فون اٹھا لیا, یہ لے بھائی نانی بات کریں گی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح فون بنا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پورا سلام کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں. ایک بار ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئیں. کیا کہا تھا؟ 10 نیکیاں لکھی گئیں. نہیں, اس نے آ کے کہا تھا السلام علیکم, تو کتنی نیکیاں ارشاد فرمائیں؟ 10 نیکیاں. پھر دوسرا شخص آیا, عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا, وہ بھی بیٹھ گیا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 20 نیکیاں لکھی گئیں. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا 30 نیکیاں لکھی گئیں. سبحان اللہ. تو نیکیاں زیادہ کس میں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی طرح سلام کرنا ہے, اسی طرح سلام کرنا ہے. امی کو بھی, ابو کو بھی, داد کو بھی, دادی کو بھی, دادا کو بھی, نانا کو بھی, نانا کو بھی, خالہ کو بھی, خالو کو بھی, پھپھو کو بھی, پاپا کو بھی, ماموں, سب کو سلام کرنا ہے. سب کو سلام کرنا ہے اور پورا سلام کرنا ہے, تو آپ ہو جائیں گے اچھے بچے. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. چلو روزہ رکھیں, افطار چکھیں, سحری بھی کریں. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.